مشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو، تم مشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے اندر بہت ساری عبادتوں کے کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں عبادتوں کے کرنے کا ثواب اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں نفل نماز پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نفل نمازوں میں جہاں اور نماز ہیں، وہیں پر صلاۃ التسبیح بھی ایک نماز ہے۔ صلاۃ التسبیح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے کی تاکید اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اے عباس، اگر تم چاہو تو روز اس نماز کو پڑھا کرو، روز نہ ہو تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھا کرو، اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھا کرو، مہینے میں ایک مرتبہ نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لیا کرو۔ دوستو، صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو ان صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ 300 مرتبہ پوری 4 رکعتوں میں پڑھنا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اس نماز کے اندر۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، ذرا غور سے سن لیں تاکہ ہم کو اس نماز کے پڑھنے میں اور عمل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے۔ اس نماز کے اسی طریقے سے نیت کریں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نفل نماز پڑھتا ہوں، اور اگر خواتین ہیں تو پڑھتی ہوں، اس طریقے سے دل میں نیت کر لیں۔ اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھیں، رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنی جو ہے تسبیح پڑھنا ہے، 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم رکوع میں جائیں، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، پھر کھڑے ہوں قوما میں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائیں تو اس مرتبہ بھی 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور دوسرے سجدے میں جانے کے بعد جو پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ایک رکعت فارغ کر کے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری رکعت میں، تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے کھڑے ہونے کے بعد 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، پھر قرأت کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کے قرأت کریں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر جو ترتیب پہلی رکعت کے حساب سے بتائی گئی تھی اسی طریقے سے ہر رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے ساتھ 300 مرتبہ چاروں رکعتوں میں اس کو مکمل کریں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ابھی تاقراتوں کا ایک موسم اور ماحول چل رہا ہے، اور مقدس راتوں کا سلسلہ ابھی باقی ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ اس نماز کو جو ہے پڑھنے کا اہتمام کریں، چونکہ یہ عشقیہ نماز ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔
اسی لیے ہم اس پیغام کے ذریعے سے آپ کو یہ طریقہ بتائے ہیں. آپ اس طریقے کو اور لوگوں تک اور جو ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں تک اس کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور ان کا عمل ہو اور ہم کو ثواب ملے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.